اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک مقررہ میعاد تک کے لیے قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ تم میں سے ایک کاتب عدل کے ساتھ معاہدہ لکھے اور کوئی کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے اسے چاہیے کہ لکھ دے، اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق قرض ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور اس میں کچھ کمی نہ کرے۔ البتہ وہ شخص جس پر کہ حق ہے اگر کم عقل یا ضعیف ہو اور وہ املا کرانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرا دے، اور اپنے لوگوں یعنی مومنوں میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لیا کرو۔ اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جن کو تم گواہ بنانے پر راضی ہو منتخب کر لو، تاکہ اگر ان میں سے ایک عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے، اور جب کبھی گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ مقررہ میعاد کے ساتھ معاملے کو لکھنے میں تساہل نہ برتو، خواہ وہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی منصفانہ طرز عمل ہے، اور اس میں گواہی کا زیادہ بہتر طریقہ ہے، اور زیادہ امکان ہے کہ تم شک میں نہ پڑو۔ البتہ اگر روبرو ہو کر تم دست بدست یعنی نقد سودا کرو تو اس کو نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں، اور جب بھی خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور دیکھو نہ تو کاتب کو کسی قسم کا نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو یہ صریح نافرمانی ہوگی۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہیں سکھلا رہا ہے اور اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 318۔ یہ آیت الدین ہے جو قرآن کی طویل ترین آیت ہے۔ اس میں لین دین یعنی قرض اور تجارت کے معاملات کا اصولی طریقہ کار واضح کیا گیا ہے۔ دراصل اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس میں زندگی کے تمام ہی اہم پہلوؤں اور ضروریات کا پوری طرح احاطہ کیا گیا ہے۔
معاملات کی بعض جزیات کو بادی نظر میں غیر اہم سمجھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے، ان میں تساہل بڑھتا جاتا ہے، لیکن اس کوتاہی سے عملی زندگی میں بڑی دشواریاں اور خرابیاں رونما ہوتی ہیں۔ قرآن میں ان کو شرح و بسط کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ ایسا ہی معاملہ قرض کے لین دین کا ہے، اور اسی طرح کے دیگر کاروباری معاملات جن میں زبانی معاہدے ہوتے ہیں، ان کو ضبط تحریر میں نہ لانے کی وجہ سے بھول اور غلط فہمی ہوتی ہے، اور پھر معاملات بگڑتے ہیں، اچھے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ معمولی تساہل کی وجہ سے معاملہ بعض اوقات شدت اختیار کر لیتا ہے اور فتنہ و فساد تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ حاشیہ نمبر 319۔ اللہ تعالیٰ نے ہر فرد کو جتنی صلاحیت دی ہے اسی کے مطابق اس پر معاشرے میں کچھ نہ کچھ انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ باہمی محبت اور تعاون کی فضا برقرار رکھنے اور اصلاح احوال کے لیے ہر باصلاحیت شخص کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور مومنوں کے معاشرے میں تو حقوق العباد کا درجہ رکھتے ہوئے یہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ اسی بات کا یہاں احساس دلایا جا رہا ہے کہ لین دین کے اس اہم معاملے میں کوئی بھی غفلت و بے اعتنائی کا ثبوت نہ دے، ورنہ خرابی کی ذمہ داری اسی پر ہوگی، اور اس کے لیے وہ اللہ کے یہاں مسئول ہوگا۔ کاتب یہ ذمہ داری برضا و رغبت پوری کرے اور فریقین میں کسی کو نقصان نہ دے، پوری طرح غیر جانبدار ہو کر منصفانہ معاہدے کی دستاویز لکھے۔ حاشیہ نمبر 320۔ جس پر حق ہے یعنی جو قرض دار ہے وہ معاہدہ لکھوائے تاکہ اختلاف یا تنازع کی صورت میں یہ تحریر دستاویزی شہادت کا کام دے۔ اگر وہ اس کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو سرپرست یا ولی سے املا کرا دے، اور 2 گواہ بھی کر لیے جائیں تاکہ پوری طرح شیطان کی وسوسہ اندازی اور فتنہ انگیزی کا سد باب ہو جائے۔ حاشیہ نمبر 321۔ خواتین کی فطرت ان کے دائرہ کار اور گھریلو مشاغل کے پیش نظر بیرونی معاملات میں ان کو کم از کم ذمہ داری دی گئی ہے، کیونکہ ان کاموں کے لیے ان سے مردوں جیسے عزم و اعتماد کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس معاملہ میں شریعت اسلام میں ان پر نصف ہی بوجھ ڈالا گیا ہے۔ 2 خواتین کی گواہی 1 مرد کے برابر رکھی گئی ہے، اور اس کا جواز بھی بتایا گیا ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھولے تو دوسری یاد دہانی کرا دے۔ حاشیہ نمبر 322۔ آیت کے الفاظ سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مسئلہ کس قدر اہم ہے، اسی لیے اس کے مختلف پہلوؤں کی پوری طرح وضاحت کی گئی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی اہمیت اور نزاکت کو ملحوظ رکھتے ہوئے پوری احتیاط اور عدل و انصاف کے ساتھ اس کو سر انجام دیا جائے، تاکہ شک و شبہ اور غلط فہمی کی گنجائش نہ رہے اور ہر قسم کی شیطانی وسوسہ اندازی کا سد باب ہو جائے۔ حاشیہ نمبر 323۔ معاملے کو صاف و شفاف رکھنے کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ کاتب اور گواہوں پر نہ تو کسی قسم کا دباؤ ہو اور نہ دھونس و دھمکی، اور نہ ہی غیر جانبدارانہ و منصفانہ روش پر ان کو کوئی جانی یا مالی نقصان دیا جائے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور کاتب نہ پا سکو تو کچھ رہن ہی قبضے میں رکھ لو۔ ہاں اگر ایک دوسرے پر اعتبار ہو تو جس کو امانت دی گئی ہے وہ اس کو ادا کر دے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ شہادت کو نہ چھپاؤ، جس نے بھی اسے چھپایا تو پھر اس کا دل ہی گنہگار ہے۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خوب جانتا ہے۔ حاشیہ نمبر 324۔ یا رہن کی اجازت دی گئی ہے، اگر کوئی لکھنے والا نہ ملے یا لکھنے کی سہولت نہ ہو تو مقروض کچھ سامان بطور ضمانت دائن یعنی قرض دینے والے کے حوالے کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدت تک کے لیے یہودی سے اناج خریدا اور اپنی زرہ اس کے پاس رہن رکھ دی، بحوالہ بخاری کتاب الرہن فی الحضر۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بغیر سفر کے عام حالات میں بھی رہن پر قرض دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ رہن شدہ مال بطور ضمانت رکھا جاتا ہے اور ایک طرح کی امانت ہوتا ہے، چنانچہ اس سے فائدہ اٹھانے کا حق مالک کو ہی ہوتا ہے۔ اگر دائن اس سے فائدہ اٹھائے گا تو یہ سود ہی کی ایک شکل ہوگی۔ حاشیہ نمبر 325۔ باہم اعتماد اور اعتبار کی صورت میں رہن کی ضرورت نہیں، بغیر رہن کے بھی قرض دیا جا سکتا ہے، لیکن اس سلسلے میں مقروض اور دائن یعنی قرض خواہ امانت و شہادت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہیں۔ یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ امانت میں خیانت، کتمان شہادت یا جھوٹی شہادت ایمان کی قطعاً منافی ہے اور عباد الرحمن کے شایان شان نہیں۔ شہادت کو چھپانا
یا جھوٹی شہادت دینا ایک ہی بات ہے، اور اس طرح اپنے ضمیر کو مجرم بنانا ہے۔ ایسا کرنے والا انسانوں کی نظر سے شاید بچ جائے، لیکن علیم و خبیر رب کی پکڑ سے تو ہرگز نہ بچ سکے گا۔